یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عالمہ سے شادی کی ہے اور وہ ان بھائی کو اس عالمہ نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے اور لوگوں پر اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بچیاں بھی جو ہیں وہ متنفر ہو رہی ہیں، اسلام سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس قسم کے مسائل میں جب تک فریق ثانی کی بھی نہ سن لی جائے، کسی بھی قسم کی رائے کا اظہار مناسب نہیں ہے۔ کیوں وہ بچی اسلام سیکھنے کے باوجود، ایک عالمہ ہونے کے باوجود اس قسم کا رویہ اختیار کر رہی ہے جس سے گھر والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی شرعی وجہ ہو۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گھر کا مسئلہ ہے کہ نامحرم بھی آتے ہیں تو بہویں سامنے بیٹھتی ہیں بلا پردہ، تم بھی بیٹھو، اور وہ اس سے منع کر رہی ہو، تو یہ تو کوئی معقول وجہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھر والے اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ دیندار بچی گھر میں آئے، اور یہ بھی پھر ان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ہمارے رنگ میں ڈھل جائے، ہم اسلام کے رنگ میں نہ آئیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تو فرمائے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن بعض اوقات سسرال والے چاہتے ہیں کہ بچی ہمارے رنگ میں آئے، ہم اسلام میں داخل نہ ہوں، اس میں کشمکش پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اس قسم کے معاملات۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو سالمہ بچی کا کوئی قصور نہیں۔ اب اگر کوئی اس سے متنفر ہو رہا ہے تو ان کا قصور ہے، اور میدان محشر میں ان کے لیے گرفت کے امکانات بڑھیں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ بچی اس نے اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا، بد اخلاق ہے، یا جہاں جہاں شرع رعایتیں ہیں ان کو اختیار کر کے گھر کے ماحول کو اچھا بنانا چاہیے تھا، لیکن اسے خود نہیں پتہ کہ کیا کیا شرع رعایتیں ہیں، کہ ہر عالمہ ہر بات جانتی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ویسی بچیوں کو ایک لمیٹڈ کورس مقرر کیا ہوا ہے جس سے بسا اوقات میری دانست میں ان کی اپنی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ وہ کسی اور کی ضرورتیں پوری کریں، اور عالمہ کا لیبل لگ جاتا ہے اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ اب نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ دوسرے گھروں میں جا کر عالمہ کی حیثیت سے اپنے حکم چلانے کی کوشش کرتی ہے، اپنی ہر چیز کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتی ہے، دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتی ہے تو جاہل لوگ ہیں، میں ہوں عالمہ۔ اب اس طرح کہ اگر لڑکی کا قصور ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس کو میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اسلام سے لوگوں کو متنفر کرے گی، اپنی ان بری عادات، برے اخلاق کی وجہ سے بہت سی بچیوں کو دین سیکھنے سے روکے گی، نادانستہ طور پہ، اگرچہ ارادہ نہیں ہے کہ رکیں، لیکن آپ کی حرکات دیکھے کس کا دل چاہے گا کہ پھر اپنی بچی کو وہ عالمہ بنائیں؟ وہ کہتے ہیں اگر عالمہ ایسی ہے تو بھائی ہماری بچیاں بغیر اس کے ٹھیک ہے مدب وغیرہ سکھا دیں گے، تو قصور تو اس کا ہوا، پھر ان کی گرفت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فی الحال کسی ایک کی بات سن کر کسی ایک کے اوپر حکم جاری کرنا اس صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو ہم فریقین کی بات سنیں گے۔ اگرچہ مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ون سائیڈڈ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں، ہمیں تحقیق حال کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن اس قسم کے سینسٹیو مسائل میں اکثر جانبین کے بارے میں کہتا ہوں، اگر بیوی کو ہمیں شکایت کرتی ہے شوہر کی تو ہم اس سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہوگا، تبھی تو شوہر ایسا کر رہا ہے۔ اب شوہر سے ہم نے سنا نہیں، سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بچیاں ہمیں سن رہی ہیں تو خدا را صحیح طرح علم سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اور یہ دیکھ لیں کہ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھ رہی ہیں کیا وہاں پر آپ کی ضرورت کے پورے مسائل آپ نے سیکھ لیے ہیں، کیا اس کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کر رہی ہیں، یا ایک سرٹیفکیٹ کو کیش کر رہی ہیں کہ بس کہ میں عالمہ بن چکی ہوں اور میری تعظیم ہونی چاہیے، میں جو کہوں وہ غلط ہو صحیح ہو، سامنے والوں کو اس کو قبول کرنا چاہیے، تو آپ میجر مسٹیک کر رہی ہیں، اپنے لیے بھی گناہ جاریہ اور اسلام کی بدنامی کا سبب، میدان معاشر میں گرفت کے امکانات۔ اور اگر دوسرے لوگ ہیں تو بچیوں کی ذرا آپ خود بھی دین سیکھیں، اور کوئی بچی اگر دین پہ چل رہی ہو تو خدا را اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ پردہ اتار دے، وہ نامحرموں کے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور آپ کے ساتھ گناہوں کے اندر شریک ہو جائے، یہ آپ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ جانبین سے احتیاط ہونی چاہیے۔ ایک کالر